وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 343 آیت نمبر 15 سے 18۔ آج کا موضوع کیا ہم ایک باغی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو، اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔ تلك حدود اللہ
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ تمام احکام خدا کی حدیں ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 15۔ واللاتی، اور جو عورتیں یأتین الفاحشۃ من نسائکم، جو اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر گواہ لاؤ 4 اپنوں میں سے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ، یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ وَاللَّذَانِ، اور وہ مرد، یأتیانہا، جو تم میں سے ایسا کریں، فآذوہما، تو ان کو تم ایذا دو، فإن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالہ، جو برائی کرتے ہیں نادانی سے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ولیست التوبہ، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے، یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعملون السیئات، جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے، کسی کے سامنے موت سامنے آ جائے، قال انی تبت الآن، تو وہ اس وقت کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وللذین یموتون وہم کفار، اور جو انکار کی حالت میں مر جاتے ہیں تو وہ بھی ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توبہ کا مضمون ہے سامعین کرام، اللہ اکبر۔ اور آپ نے یعنی سب سے پہلے تو وہ 2 آیات تھیں، وہ زنا کے بارے میں تھیں، اور بہرحال توبہ کے مضمون پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے۔ اصل میں توبہ جو ہے اس کے لیے ایک تو پشیمانی ضروری ہے، پھر یعنی آپ توبہ کے لیے آپ کو پشیمان ہونا ضروری ہے، آپ کو احساس ہو کہ آپ نے غلطی کی ہے، پھر آپ اس سے رجوع کر لیں، پھر آپ اس کی اصلاح کریں۔ تو یہ 3 شرائط کے بعد جو ہے پھر توبہ قبول ہوگی۔ تو بہرحال یعنی اگر ایک غلطی آپ سے ہو جاتی ہے
ایک تو ہم جو کر رہے ہیں نا سامعین اکرام، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہماری زندگی ہے، ہماری لائف ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بغاوت ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، ہم نے اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا رخ دیکھیں، یہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں، ایک زبان قال ہوتی ہے، وہ تو آپ کہتے ہیں کہ بس غلام ہیں اور غلام ہیں اور رسول کے غلام ہیں اور غلامی ہے رسول میں موت بھی، یہ آپ زبان سے کہتے ہیں، یا کلمے پڑھتے ہیں یا تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ آپ کی زبانی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نیت کو دیکھتا ہے، پر اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں جو ہم لوگ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ انتہائی ایک جہالت کا ماحول ہے، جہالت، نادانی، جہالت اور غفلت کا ماحول ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے اس عالم اسلام میں، اکثریت جو ہے وہ اسلام کو جانتی تک نہیں ہے، نہ اسلام کے تقاضوں کو جانتی ہے۔ اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتی۔ اکثریت اپنی دنیا میں زندگی کے آمد کے مقصد سے غافل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا کیوں ہے، پیدا کیوں کیا ہے۔ اکثر کو نہیں معلوم کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کیا کرنا ہے۔ اکثر کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری جو منزل ہے اس کا راستہ کیا ہے، کامیابی کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں نہ اللہ کی توحید پر ایمان ہے، یعنی اگر کوئی واقف حال دیکھے اس صورتحال کو تو آج اللہ کی توحید کے ہم قائل نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ کے ہم قائل نہیں ہیں۔ یہ میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ رسول کی رسالت کے قائل نہیں ہیں، آخرت کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے اعمال جو ہیں وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نہ اللہ الہ واحد ہے، نہ رسول قابل اطاعت ہے، نہ آخرت کی کوئی تیاری کی ضرورت ہے، اور وہ سب کچھ معاملہ جو ہے ہم نے اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، اور بس ہم گناہ گار ہیں اور تو خطا کار ہیں، گناہ گار ہے، اور تو جو ہے رحیم و کریم ہے۔ ہم معافی نہیں مانگیں گے، ہم شرمندہ بھی نہیں ہوں گے، ہم گناہ کرتے چلے جائیں گے، اور معاف تو نے کرنا ہے، اور تیرے اپنے رسول سے ہماری شفاعت بھی تو نے کرانی ہے، اور سیدھے ہمیں جنت میں لے جانا ہے تو نے۔ یعنی یہ ہم زبان حال سے، آخرت پہ تو خیر ہمارا ایمان و عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال یہاں توبہ کا مضمون ہے، توبہ ہوتی ہے گناہ کی، بغاوت تو ایک الگ چیز ہے۔ بغاوت کیا ہے؟ میں نہیں مانتا اللہ کے قانون کو، زبان حال سے۔ اصل دیکھیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا انسان کا عمل اس کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ انسان صرف وہ کام کرتا ہے یا اس کام کے کرنے پر تیار ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کا دل گواہی دے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ انسان وہ کام نہیں کرتا جس پر اس کو یقین حاصل ہو، اس کام کے لیے، اس کام کے کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتا جس پر اس کو کامل یقین حاصل نہ ہو، یا اس کا فائدہ اسے معلوم نہ ہو، یا اس کی ضرورت اسے محسوس۔ انسان بنا کسی ضرورت کے کام نہیں کرتا، اچھا ہو یا برا ہو، وہ ایک الگ باعث ہے۔ یہ ایک عام، میں جنرلی آپ کو بات کہتا ہوں۔ توبہ کا مضمون ہے، میں تھوڑا سا اس پہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ تو گناہ تو ایک الگ چیز ہے، گناہ کا تصور مومن کے ساتھ مشروط ہے، مومن سے گناہ ہوتا ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ تو باغی ہیں مومن کے علاوہ۔ مومن کون ہے؟ جس کا اپنے اوپر یقین ہو، جو اپنے آپ کو پہچان جائے، اپنے رب کو پہچان جائے، اپنے رب کی شناخت حاصل ہو جائے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اور اللہ ہی میرا مطلوب ہے، اور پھر اللہ میرا معبود واحد ہے۔ یہ میں آپ کو تفصیل کرتا رہتا ہوں، اس وقت تو تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں۔ تو مومن وہ ہوتا ہے
اور ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ شخص مومن ہے۔ اگر زبان پہ ہو کلمہ تو یہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، وہ تو پھر دیکھا جائے گا، کیونکہ اسلام زبان کا معاملہ ہے اور ایمان جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے۔ ہر مسلمان متقی نہیں ہو سکتا، ہر صاحب ایمان متقی ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یعنی جنت کا وعدہ نہیں ہے، صاحب ایمان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ صاحب ایمان اہل تقوی ہے، اہل تقوی کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور پکا وعدہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا جو سلوک ہے اللہ کے ساتھ یہ تو انتہائی ناگفتبے ہے، بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، پھر بھی بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ ہم ہیں کون، ہماری حقیقت کیا ہے، اور پھر اپنے مقصد حیات کو بھی نہیں معلوم، اس کو بھی نہیں جانتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ پھر اگر وہ جان بھی جائیں یا کسی سے سن لیں، پھر اس کا راستہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ دیکھیں آپ نے راستے بنا لیے ہیں، کچھ ڈبہ پیر لوگ ہیں ان کے پیچھے آپ چل پڑیں، کچھ ظاہری ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو پھر قواریت میں ڈال دیتے ہیں، آپ نعرے لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، بڑا جوشیلا ہے، بڑا شعلہ نوا ہے، شعلہ بیان مقرر ہے، بس یہ تو ہے، بس اگر ہے تو یہی ہے۔ اس کے پیچھے آپ کو جذباتیت کی راہ میں یعنی بہکا لے جاتا ہے۔ اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، میں صاحب ایمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ گناہ جو ہے وہ اہل ایمان سے ہوتا ہے، اور ہمارا جو رویہ ہے یہ تو دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم نے دراصل نہ اسلام کو سمجھا ہے۔ جب سمجھا ہی نہیں ہے آپ نے اسلام کو تو قبول کرنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی قبول کرنا تو پھر دور کی بات ہوتی ہے۔ ایک بات کو آپ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اسلام ہے کیا، تو پھر اسے قبول کرنا چے معنی دارت ہے۔ چلیں ہم نے سمجھ لیا کہ اپنی حقیقت کو اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو، لیکن پھر بھی ہم اڑے رہے کہ نہیں دنیا ہی بس، ہم تو دنیا دار ہیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں نا ہم تو دنیا دار لوگ ہیں بھائی، یعنی در حقیقت جب وہ یہ لفظ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمیں کیا واسطہ، اللہ سے، اللہ کے تقرب، اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار سے ہمارا کیا واسطہ، ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو دنیا کو پوج رہے ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں، دنیا دار لوگ ہیں۔ تو بڑی یعنی کوفت ہوتی ہے، تو دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ میں ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا، یہ فرد کی بات نہیں کر رہا، یہ قوم کی بات ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ سے رخ پھیر کے، قرآن سے رخ پھیر کے، رسول سے رخ پھیر کے ظاہر کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ آج ہم دنیا والے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ پیغمبر جب آتا ہے تو وہ تو لوگوں کو کہتا ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے طالب بن جاؤ، طالب دنیا مت بنو، طالب مولا بن جاؤ، وہ تو یہ دعوت دیتا ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ تو بہرحال میں یہ توبہ کی تفصیل کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو زندگی ہے یہ تو اصل میں حقیقت میں ہم مومن نہیں ہیں، اسلام ہم نے قبول بھی نہیں کیا ہے۔ یہ جو ہم اسلام کہتے ہیں نا، یہ جدی پشتی ایک وہ چلا آ رہا ہے۔ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ وغیرہ آپ نے سیکھ لیا ہے، اگر آپ ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو رام رام کہتے، ہاتھ جوڑتے، نمستے کرتے، لیکن ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب روایتی طور پہ ہیں۔ آپ نے سوچا نہیں ہے اسلام پہ، اسلام ہے کیا، آپ نے قبول نہ کیا ہے، اور اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو آپ قبول کرنے کے لیے، اسلام کو اصل حالت میں قبول کرنے کے لیے آپ تیار نہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے سامنے کرام
کہ جو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کا یقین ہے، جو نظر نہیں آ رہا اس پر آپ کا یقین ہی حاصل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں آپ کو یہ دیکھنی ہوں گی، سوچنی ہوں گی کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال توبہ کا مضمون ہے تھوڑا سا یہ بھی، توبہ جو ہم نے آیات پڑھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو میں غفور الرحیم تو ہوں، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم گناہ پر اصرار نہ کرو اور گناہ کو عادت نہ بناؤ۔ عادت بن جاتی ہے تو وہ پھر نافرمانی میں آ جاتی ہے اور وہ پھر معاملہ بدل جاتا ہے۔ گناہ پر اصرار یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے جو ہے وہ ایک کام پر، غلط کام پر اصرار نہیں کرتے۔ گناہ کا صدور ممکن ہے مومن سے، انسان ہے، انسان کمزور ہے، وقتی طور پہ نادانی سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یعملون السوء بجہالہ، نادانی، غفلت، نادانی۔ نادانی کیا ہوتی ہے؟ نادان انسان تو یعنی سمجھداری اور نادانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے جذبات سے مغلوب ہو کے آپ ایک فعل کر گزرتے ہیں، لیکن جب آپ نے فعل کر لیا تو ثم یتوبون من قریب، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم گناہ اگر ہو بھی جائے تو اس پہ اصرار نہ کرو، فوراً جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر لو، معافی مانگو، پشیمان ہو، معافی مانگو، اس کی اصلاح کرو۔ اصلاح کا جہاں تک وہ موضوع ہے کہ حقوق اللہ ہیں، اگر حقوق اللہ کی حق تلفی کی ہو تو آپ اسے ان سے جا کے معافی مانگیں، ان کو ان کا حق واپس کریں، مال کھایا ہے مال واپس دے دیں، اور یا اگر کچھ غیبت کی ہے اس سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو کہ فرائض ہیں، آپ کے زکوٰۃ نہیں دی ہے 1 سال کی، آپ زکوٰۃ دے دیں۔ نماز نہیں پڑھی ہے، نماز کی قضا، روزہ چھوٹ گیا ہے، روزے کی قضا کر لیں۔ تو اسی طرح آپ یعنی اصلاح ہے یہ، آپ جو آپ سے غلطی ہوئی ہے حقوق اللہ میں یا اللہ کے حقوق میں، تو اس کو آپ اس کی اصلاح کر لیں جو میں نے عرض کیا ہے۔ پھر آپ معافی مانگیں، پھر آپ اصلاح کے بعد معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، یہ دوسری جگہ مضمون ہے۔ تو ان لوگوں کی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قبول کر لیتا ہوں۔ لیکن ایک آدمی بغاوت کر رہا ہے، مسلمان ہے ایک، اور ساری زندگی اس کا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ دنیا ہی ہے، آخر عمر جب آتی ہے تو اس کو اگر ہوش آ جائے، عموماً تو ہوش بھی نہیں آتا، موت کے وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور دنیا ہی اس کا قبلہ اور کعبہ ہے، آخر تک وہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، حقیقت اس کو سمجھ میں نہیں آتی، موت کے وقت تک، مرنے تک اس کو ہوش نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ساری زندگی انسان جو ہے گمراہی میں گزار دے، گمراہی کیا ہے کہ آپ سفلی خواہشات، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اگر آخر وقت میں آپ کو ہوش آ جائے اور موت کی علامات واضح ہو جائے کہ اب میری موت قریب ہے، تو اس وقت بھی آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ توبہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ موت کی علامات نہ ہوں، تو اس وقت یعنی اصلاح کا بھی وقت ہے اور توبہ بھی، یعنی آپ کچھ کر سکتے ہوں۔ جب آپ بستر پہ لیٹ گئے اور حالت مرگ آہستہ آہستہ جو ہے بس وہ تو نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو لوگ مر جاتے ہیں ناشکری کی حالت میں، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جو ناشکرہ ہے وہ تو رہے گا ناشکرہ، ہم اللہ کے ناشکرے ہیں، ناقدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ
ان نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی. ہماری دیکھیں، ہم نے حق پر باطل کو ترجیح دے کے زندگی گزار رہے ہیں. آج جو ہماری زندگی ہے، حق کو باطل پر ترجیح دے کے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ زندگی پھر بیکار ہے. آپ کی توبہ قبول نہ، آپ کو موقع ملے گا توبہ کا، اگر کر بھی لیں تو قبول بھی نہیں ہوگی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دردناک عذاب ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما وَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو. اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اور جو 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے
جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔